اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل ہے اور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا۔ آپ نے ہدہد کو بھیجا کہ جا کے تو یہ میرا خط ہے، یہ اس کو پہنچاؤ، ان کی طرف ڈال دو۔ فَأَلْقِهْ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا، یہ میرا خط ہے، یہ لے جاؤ۔ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، ڈال دو۔ بندے کو اگر ہوتا نا دینا تو بندہ خط پھینکتا نہیں ہے۔ ہدہد پرندہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ ڈال دو خط جا کے۔ اس نے روشن دان سے ڈال دیا۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ فانظر، اور دیکھ، ماذا یرجعون، وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں، ذرا دیکھتا رہتا۔ خط ملکہ کے اس میں خوابگاہ میں پھینکا گیا، ملکہ کو مل گیا۔ اس نے اپنی مجلس شورا، اپنے سردار، اپنا کمانڈر سارے اس نے اکٹھے کیے۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا کہ اے سردارو۔ ملأ اصل میں ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑی پرسنالٹی، جو مجلس میں ہو تو مجلس بھری بھری لگے۔ ملأ یملأ ہوتا ہے بھرنا۔ ملأ اصل میں وہ ہوتے ہیں جیسے ایک اگر مجلس ہے یا کوئی میٹنگ ہے یا کوئی اجلاس ہے، اس میں وزیر اعظم آ جاتا ہے یا آرمی چیف آ جاتا ہے تو پوری مجلس، اس میں 10 بندے بھی ہوں تو مجلس بھری گئی ہے، اب روب داب ہر چیز میں بھری گئی ہے مجلس۔ یہ ہے ملأ، وہ ہوتا ہے سردار جو دربار میں ہوتے ہیں۔ فرعون کے بھی تھے، اس کے سرداروں نے اس سے مشورہ کیا، کہیں گلا کیا، قال، اس نے بھی یہی کہا، قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون میں سے ملأ سرداروں نے، جس کی مجلس شورا تھی، جو منتخب تھے کردہ اس کے لیے، یہ ملأ ہے۔ یہ ملأ آگے چل کے ذکر ہوگا تو ذرا آپ کو پتہ چلے گا میں کیوں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بڑی نفیس ایک لیٹر آیا ہے۔ دیکھیں، کتاب کریم، بہترین خط آیا ہے، مجھے ملا ہے اور پھینکا گیا۔ انی القی الی، یعنی عجیب طریقے سے آیا ہے۔ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی پیغام بار نہیں آیا، کوئی میسنجر نہیں آیا، کوئی سفیر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں سے ایک خط جو ہے وہ بھیجا گیا، اور وہ بڑا کریم ہے۔ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ممکن نہیں، اتنی بڑی بادشاہی چلا رہی تھی اور اسے پتہ نہ ہو کہ اس کے پڑوس میں کون ہے، کون سی ریاست ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ سلیمان کا خط ہے۔ بسم اللہ نے بتایا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا خط ہے۔ وہ ان سے واقف تھی، پڑوس میں کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ سب وہ جانتی تھی۔ لیکن بادشاہ تھی، وہ ہم سے اعراض نہیں کرتے تو ہم ان سے اعراض کیوں کریں؟ اچھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہ ہو، یعنی اگر ملکہ جانتی تھی کہ اس کے پڑوس میں کون سی ریاست ہے تو سلیمان علیہ السلام کو بھی پتہ ہو۔ اللہ کے نبی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا میں سفر کرتے ہیں، لیکن آپ نے بھی اسے اگنور کیا ہوا تھا۔ اب جب ہدہد نے آ کر وہ نقشہ بیان کیا کہ اس طرح سے وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اور ستاروں کو اور
فلاں، تو پھر آپ کا غضب بھڑکا کہ ہمارے پڑوس میں یہ ہو رہا ہے تو اس کا تو کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بتایا، خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس نے بتایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ۔ دیکھیے یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، یہ بہت پہلے سے طے کر دی گئی ہوئی ہے۔ ہم اگر اس میں آگے پیچھے کریں گے نا تو نتائج اس کے بڑے گڑبڑ ہوں گے۔ پھر یہ پہلے سے طے ہے۔ آپ کو ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس دن آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے نکل پڑے۔ شوق ہوتا ہے جو پہلی دفعہ دبئی آ رہا ہوتا 5 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ جاتا، شوق ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام محبت اور ملاقات کے شوق میں اللہ سے ملاقات ہوگی، پہلے نکل پڑے۔ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے نہ نکلتے، یعنی ذاتی محبت میں پہلے نہ نکلتے، تو جو فتنے کی ٹائمنگ تھی کہ قارون کیا کرے گا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام موقع پر موجود ہوتے اور اس فتنے پہ قابو پا لیتے۔ سارے موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے، وہ فتنہ شاید بپا ہی نہ ہوتا۔ اب 60,000 اس زمانے میں 60,000 آدمی اگر مارا گیا سجدہ کرنے والوں میں آپس میں، جب انہیں سزا دی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک گھڑی پہلے آ جانے سے پھر اللہ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی قوم میں سے جلدی کیوں نکل آئے؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، اللہ وہ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، میں ذرا جلدی نکل آیا ہوں، جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، یعنی تو میرا شوق دیکھ کہ میرے اندر کیا بے چینی ہے، تو جانتا ہے سر۔ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، تیرے پیچھے ہم نے قوم تیری کو آزمایا تھا اور سامری لے گیا ہے تیری قوم کو۔ اب شریعت کو کس کے لیے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ اب وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، بچڑے کو خدا بنا رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، آپ واپس آ گئے۔ واپس جب آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ان کو دیکھا، تو پھر جو آپ کا حال ہوا، دیکھیں نا، اللہ سے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا کبھی بھی کانوں کے سنے جیسا نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے رب سے سنا تھا کہ اس کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور انہیں اتنا غصہ نہیں آیا تھا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے انہیں سجدے میں دیکھا تو انہوں نے تختیاں پھینک دی۔ کون سی شریعت؟ کس کے لیے شریعت؟ یہ تو سارے ادھر بدبختی بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھے۔ تو جب آپ کو اس نے بتایا کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر یہ میرا خط لے جاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اس نے، یعنی جمہوری نظام، آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا عورتیں جو ہے وہ ناقص العقل ہوتی ہیں، اور جس قوم کی جو ہے وہ برباد ہو گئی وہ قوم، جس عورت جس کی سربراہ بن گئی۔ دیکھیں اس نے کیسے بچایا۔ فرعون نے، اللہ پاک کو فرعون کے بارے میں فرماتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا۔ مقدم جو ہے نا وہ فوج میں، جیش میں، یہاں پہ ایک رتبہ ہے، رینک ہے مقدم۔ تو یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے لیفٹ رائٹ کرتا ہوا سیدھا انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور ایک یہ ملکہ ہے جس نے اب خود کو بھی بچا لیا، قوم کو بھی بچا لیا، ملک بھی بچا لیا، حکومت بھی بچا لی، جمہوری نظام ہے، سردار اکٹھے کیے اس نے کہا بھئی یہ کھاتا ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، نافرمانی نہیں کرنی اور سرے تسلیم خم کر کے آ جاؤ میرے پاس۔ توحید سکھانی تھی نا آپ کو، علاقے کی کوئی لالچ نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام علاقے کی لالچ کے لیے جو ہے وہ لشکر کشی نہیں کر رہے تھے،
آپ نے اسے بلا رہے تھے کہ وہ آئے اور یہاں چند دن رہے اور دیکھے سنے اور پھر اس کی کایا پلٹ ہو جائے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی میں ستون کے ساتھ بندھوا دیا تھا. کس لیے؟ کہ وہ دیکھیں ہمارا کردار، دیکھیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، دیکھیں ہماری الفت، ہماری محبت آپس میں دیکھیں، اور اللہ کا کلام سنیں جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس لیے کہ براہ راست جب آپ کسی پر اعتراض کر کے کوئی چیز کرتے ہیں نا تو اگلا نہیں مانتا، وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے عقیدے کو، چاہے وہ کتنا بھی نان سینس ہو. جبکہ تھرڈ پرسن کے طور پہ جب وہ سنتا ہے تو دل میں بات اثر کرتی ہے. کسی کی ویڈیو لیکچر سن لے گا اثر کر جائے گا، لیکن وہی بندہ اگر اس کے سامنے بیٹھ کے اسے کہ تم یہ بھی غلط کرتے ہو یہ بھی کرتے ہو، وہ دروازہ ہی بند کر دیتا ہے پھر سننے والا سمجھنے والا. تو آپ اسے اصل میں یہی بتانا چاہتے تھے کہ بادشاہیاں ہو کہ بھی بندہ اللہ کا اصلاً غلام ہی رہتا ہے. تو اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے سردارو افتونی، فتوا دو، مجھے بتاؤ، اپنی رائے دو. فی امری، میرے معاملے میں، فی امری، بادشاہی کے معاملے میں کہ میں کیا فیصلہ کروں. ما کنت قاطعۃ امرا، یہ جمہوریت اس کا نام ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے وہ. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ اس پہ اپنی رائے نہ دو. اور تشہدون، تمہارے سامنے پٹ اپ کرتی ہوں، تم اس کو دیکھتے ہو، اس فیصلے کو، اس کے مختلف پہلو تم مشاہدہ کرتے ہو، اور پھر تمہیں جو مشورہ دیتے ہو میں وہ کرتی ہوں. یہ بات اللہ پاک کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ کہ اصلاً یہی چیز جو ہے یہ اسلام ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، امر کے معاملات شورا کے ذریعے طے ہوں گے، مشورے سے، ان کے آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. وہ نچلے لیول گھر کے معاملات میں میاں بیوی کا مشورہ، اولاد کا کوئی مسئلہ ہے اولاد کا بھی مشورہ، رشتہ داری کا کوئی معاملہ ہے تو رشتہ دار سے بھی مشورہ کیا جا سکتا، ریاست ہے کوئی امیر چننا ہے، مشورے کی صورت بدلتی رہتی. وہ ووٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ مشین بھی ہو سکتی ہے، وہ ہاتھ بھی کھڑے کر کے ہو سکتی ہے، لیکن مطلوب مشورہ ہے. قالوا نحن اولو قوت، اب یہ مشورہ سردار دے رہے ہیں، آپ دیکھیں. قالوا نحن اولو قوت، ہم مارشل قوم ہیں، واولو باس شدید، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، اور ہم مارشل قوم ہیں. یعنی آپ بسم اللہ کریں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اور معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ لیجئے کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کی طرف، لیکن ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے. انہوں نے کہا کہ تو لیٹی رہے، ہم جا کے کارگل کر دیتے ہیں. اس جدید دور میں بھی ایسے ملک بھی ہیں، نہ بحریہ کو پتا ہے، نہ فضائیہ کو پتا ہے، نہ وزیر اعظم کو پتا ہے، اور جناب چڑھ دوڑے ہیں تیسرے ملک پر، مروا دیے بچے لوگوں کے. اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ کی جہاں تک بات ہے ہمارے پاس قوت بھی موجود ہے، مین پاور بھی موجود ہے، اور یہ کہ پھر ہم مارشل کو ہم لڑنے والے، ہم جانتے ہیں کس طرح لڑنا ہے. یمنی بہت سخت لوگ ہیں، دوسرے افغانی ہیں، قبائلی نظام ہے، اور بس چھوڑ دیں آپ لڑائی کے معاملے میں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ لیں کیا حکم دے رہی ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا کہ یقیناً بے شک بلا شبہ جب بادشاہ بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس کو الل ٹپ کر دیتے، ڈسٹرب کر دیتے. فساد کیا ہے؟ ان کمپیٹنٹ جو لوگ ہیں ان کو آپ عہدوں پہ بٹھا دیں، جو اس کے اہل نہیں ہے اس کو بٹھا دیں، یہ فساد ہے. اوپر والی سیکنڈ والی سوئی نیچے کھبو دیں، گھنٹوں والی اس کے اوپر لگا دیں، جو چیز جہاں نہیں آپ اس کو دوسری جگہ رکھ دیں،
جہاں وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کو فساد کہتے ہیں. جہاں جس بندے کو جس عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے اب دوستی کی وجہ سے اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ فساد ہے. اور فساد آپ کو پتہ ہے کرپشن کو کہتے ہیں، عربی میں کرپشن کو فساد کہتے ہیں. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب بادشاہ بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد مچا کے رکھ دیتے ہیں، الٹپ کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزة اهلها اذلة، اور جو اس کے عزیز ترین ہوتے ہیں ان کو ذلیل ترین کر دیتے ہیں. جو کل وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اور جناب علی چیف آف آرمی اسٹاف اور فلاں فلاں ہوتا ہے، وہ جب دشمن قوم داخل ہوتی ہے تو وہ ٹاپ 10 پہ موسٹ وانٹڈ ہوتے ہیں. ملک کا وزیر دفاع، ملک کا وزیر اعظم، ملک کا آرمی چیف، ملک کا وزیر داخلہ، یہ سارے دیکھا نا. عزیز ترین جو ہوتے ہیں وہ اذلہ، ذلیل ترین، سپرلیٹو ڈگری ہوتے ہیں. یہ عورت کہہ رہی ہے جس کو کہتے ہیں جی کم عقل ہوتی ہے عورت، یہ عورت کہہ رہی ہے اور خدا اس کو ریٹیفائی کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہاں اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. کیا دانش ہے اس عورت کی. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، تو میں ہدایہ دے کر، گفٹ دے کر کچھ ایک وفد بھیجتی ہوں تاکہ وہ جا کے تو انوائرمنٹ کا اندازہ کرے. وہ واقعی وہاں کوئی جنگی ماحول ہے، ہمارے اوپر کوئی ہمراہ کشی کی یا حملہ آور ہونے کی وہاں کوئی سرگرمیاں ہیں، کوئی کہتے ہیں نا کہ پتہ چلتا ہے کہ جی فورسز حرکت میں آ گئی ہیں، اور یہ وہ ان کے ذرا جا کے وہ ماحول دیکھیں وہاں. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میں انتظار کرتی ہوں کہ کیا خبر لے کر آتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارا وفد جو ہے وہ کیا ریڈنگ لے کے آتا ہے وہاں سے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتی ہوں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، پھر جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، جب وہ ہدیے لائے اور سونا اور چاندی اور سارے وہ تھال بھرے ہوئے پورے، آپ نے فرمایا تم مجھے اس کی لالچ دے رہے ہو، مال و دولت کی. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہت بہترین ہے جو تمہیں اس نے دیا ہے، مجھے اس سے زیادہ دیا اللہ نے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدایہ پر بڑے اکڑ رہے ہو، چوخی چڑھی ہوئی ہے تمہیں کہ پتہ نہیں تم کیا لے آئے اور اس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں چندیا جائیں گی اور دوڑ پڑیں گے. ایسا نہیں ہے. ارجع الیہم، یہ لے جاؤ ساز و سامان بھی اور سارا کچھ پلٹ کے جاؤ اپنی قوم کے پاس. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم بھی آیا ہی چاہتے ہیں لشکر لے کر، وہ لشکر لے کر کہ جس کا مقابل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور یقیناً ہم انہیں نکال بار کریں گے ذلیل کر کے اور وہ چھوٹے ہو کر رہیں گے. صاغرون. وفد چلا گیا، واپس چلا گیا، اور سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ آئے گی، ملکہ آئے گی خود. یہ ہوتی ہے اصل میں، بادشاہ تو بندہ بن جاتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ قوموں کی نبض پہ نہیں ہوتا. کہ کوئی قوم اگر ایک مسکراہٹ سے مرتی ہے تو اسے مسکرا کر مارنا چاہیے. آپ کے ایک بیان سے اگر اگلے کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے تو وہ بیان دے دیجئے. بم مار کے ڈرانے کی بجائے اپنے بیان سے اسے ڈرا دیجئے. دیکھنا سلیمان علیہ السلام نے کہا بیان ہی ایک دیا ہے نا. اب آپ نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا، دربار والے جو. قال یا ایھا الملأ، اب دیکھیں یہاں سردار ہے، میرے سرداروں. یہاں کوئی جن مخاطب نہیں ہے، جن ان کے سردار نہیں تھے. جن جو ہے وہ کمین تھے.
والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد، غوطہ لگانے والے شیاطین اور بنا میسن مستری، یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے وہ گنبد اور بڑے بڑے وہ ان سے کام، بڑے بڑے تالاب بنواتے تھے وہ ان سے، میسن انہی سے وہ تعمیر کروایا تھا انہوں نے، ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں۔ تو وہ آپ کے سخرنا لاہو، اللہ کہتا ہم نے مسخر کیے تھے ان کے لیے، وہ غلام تھے ان کے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو ہم تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ تو وہ ملا نہیں تھے، وہ سردار نہیں تھے، وہ مشیر نہیں تھے، وہ شیاطین تھے اور شیطان کی اولاد تھے، وہ مشورے میں شریک ہی نہیں تھے۔ آپ نے اپنے سرداروں سے کہا، یعنی انسانوں سے، آدم کے بیٹوں سے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال آپ نے مشقت کی اور ہر مرحلے سے گزرے ہیں، 2 تلواریں ہیں بدر میں، آپ جنات آپ پر ایمان لائے، قرآن حکیم میں 2 جگہ ان کا ذکر ہے، دونوں جگہ انہوں نے قرآن سنا اور مسلمان ہو کر واپس جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ لیکن ہماری روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے حضور کو قابو کر لیا اور سب جنہوں نے، اور ایک جن جو ہے وہ آگ لے کر آیا چاہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلا دے، اور اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور ان کا کہ یہ دعا پڑھیں اے محمد۔ نبی ہوتا ہے، جنوں کی کیا طاقت ہے جس نبی پہ وحی ہوتی ہے اور آسمان سے زمین تک روٹ لگتا ہے اور شیاطین کو مورچوں سے بھگا دیتے ہیں، وہ شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو کر کے چہرہ جلاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے شیاطین جناب علی وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے چیخیں مارتے اور بھاگنا شروع کر دیتے۔ 2 جگہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، ایک سورہ الجن میں اور ایک سورہ احقاف میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْهُدَىٰ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وہ پہلے یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے جا کے اپنی قوم کو قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا عَجَبًا قُرْآنًا عَجَبًا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ایمان لے آئے۔ تو یہ جو تھے یہ شیاطین، اور آپ نے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بہت مشکل مراحل، فاقے بھی کیے، پیٹ پہ پتھر باندھا۔ جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں نہیں جی وہ تو مثال دیتے تھے پیٹ پہ پتھر باندھنا، نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا، ایک نہیں 2 بھی باندھے۔ غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ہمیں سورہ النساء سکھا رہے تھے اور آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اس لیے حضور کا چونکہ چوڑا تھا جسہ تو 2 پتھر، اس لیے کہ خالی انتڑیوں میں جب ہوا بھر جاتی ہے تو وہ انگڑائی لے کے تو پھر وہاں گرا لگ جاتی ہے، جسے ہمارے یہاں کلانج کہتے ہیں، اور پھر ظاہر آج کل آپریشن ہے، ہو جاتا ہے، اس گرا کھول کے دوبارہ وہ اس کو کر دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو موت ہی تھی یہ، تو اس لیے پتھر باندھتے تھے، اس لیے کہ بھوک مر جاتی تھی، بھوک اپنی جگہ رہتی تھی، پتھر باندھنے سے کم از کم کلانج نہیں ہوتا تھا، انتڑیوں کو وہ گرا نہیں لگتی تھی، اس لیے پتھر باندھتے تھے۔ لیکن آپ نے کہیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی جن سے کام نہیں لیا، یہ انسلٹ ہے ابن آدم کی۔ مسلمان بھی ہو گئے جن، لیکن حضور نے انہیں مدد کے لیے نہیں بلایا، کوئی حکم نہیں دیا، کوئی 2-4 تلواریں لے آؤ، نہیں، جاسوسی بھی نہیں ان سے کروائی، اپنے بندے بھیجے ہیں جاسوس مورچوں پہ بٹھائیں، کوئی طائف میں کوئی کہاں کہاں تاکہ ان کی موومنٹ کا پتہ چلے۔ جنوں سے کام نہیں لیا۔ آج ہمارے دکانیں کھلی ہیں، جنات بتاتے ہیں تمہاری چوری ہو گئی ہے، فلاں نے کی ہے، گھروں میں لڑائیاں ڈلوائی ہوئی ہیں، ہمارے نبی نے اسے کام نہیں لیا، یہ انسلٹ ہے۔ تو وہ شیطان قرآن نے ان کو کہا ہے، وہ مالا نہیں تھے، مخاطب انسان تھے، اور وہ شاید ادب اور احترام کی وجہ سے خاموش رہے۔
میں نے کہا نا کہ نبی کے دربار میں اسی طرح ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابہ کو پتہ نہیں تھا فقیر کو. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو. آپ نے فرمایا میں تمہیں آخرت کا فقیر بتاتا ہوں، یعنی جو اس کے بالکل الٹا ہے. اسی لیے آپ نے سوال کیا فقیر کس کو کہتے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمارے ہاں تو بس یہی ہے کہ وہ اس کے پاس کچھ نہ. آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ فقیر بتاتا ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، صدقات ہے، اور پہاڑ کی طرح لے کر وہ آئے گا میدان میں، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی گالی دی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارا ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور آخر میں سوالی رہ جائیں گے، اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے. وہ فقیر ہے، ہوتے ہوئے بھی دوسرے لے گئے اس کا. تو کسی نے جواب نہیں دیا. مالا سرداروں سے جن کو مخاطب کیا تھا وہ چپ رہے. اچانک ایک جن جو دربان تھا باہر کھڑا، اس نے کہا سرکار بھائی ان سے نہیں ہوتا تو ہم سے ہی کروا لیں. قال عفریت من الجن، حضور کہتے ہیں نا اللہ ایسا، تو اللہ کہتا ہے قال الملا، جیسے اس کے کہا نا بلقیس کے قال الملا، سرداروں نے جواب دیا. یہاں بھی اگر کوئی دربار میں سے کچھ ملا ہوتا وہ جواب دیتا تو اللہ کہتا قال الملا قال عفریت من الجن. وہ جو مخاطب ہی نہیں تھا اس نے لچ تلایا اندر آ کے. اور وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ایسے ہی تھا، وہ کہا تھا کہ اندر سے اس کے لیے کرسی لے آؤ. سلمان علیہ السلام کے مال میں سے ملکہ بلقیس کے لیے کرسی لے آؤ، اور کون پہلے لے کر آتا ہے؟ ایسے ہمارے ماسٹر صاحب کہتے تھے نا جاؤ ڈنڈا کب تک لے آؤ مارنے کے لیے، تو کون پہلے کاٹ کے لاتا ہے؟ یا مسواک لے آؤ میری، اور دو بچے دوڑ پڑتے تھے کہ نہیں صاحب یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں دیو کہہ رہا ہے، فرید جن کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اتنی دور ہے کہ جن جو ہے جو آواز کی رفتار سے جو ہے وہ دوڑتا ہے، وہ لے آئے گا شام تک دربار برخاست ہونے تک. یہ ہوگی ایک بات. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آگے دیکھیے وانی علیہ لقوی امین. اور میں اس کام کیا کے بارے میں میری اندر اتنی قوت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. لا قوی، لا قوی قرآن میں اللہ پاک کے لیے استعمال ہوا، یعنی میں بہت زیادہ قوت والا بھی ہوں، اٹھا کے لے آؤں گا کتنا بھی وزنی ہو، اور امین بھی ہوں، بے فکر رہے میں بھاگوں گا نہیں. تم نے کہاں بھاگنا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے تم کہاں بھاگ سکتے تھے؟ لیکن اس نے تعلق کی نا، جب ان میں سے کوئی نہیں بولا تو اس نے کہا جی آپ ذرا یہ نہ سمجھے کہ میں لے کر بھاگ جاؤں گا، میں لے آؤں گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب. اب وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ لوگ جن کو دیا گیا حصہ کتاب میں سے. یہ کتاب ایک ہی ہے، اس کی پہلی قسط وہ کہلاتی ہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. اوتوا نصیبا من الکتاب، الکتاب جس میں یہ سارے آسمانی کتابیں ایک اس لوح محفوظ میں ہیں، وہاں سے آئی ہیں نا. تو اوتوا نصیبا من الکتاب، یہود کا جو حصہ ہے، ان کا نصیب ہے، جو حصہ وہ ان کو مل. اوتوا نصیبا من الکتاب الذی عندہ علم من الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جو نازل ہو رہی ہے ان پر. یعنی سلیمان علیہ السلام کی ذاتی کوئی قوت نہیں ہے، رسالت اور نبوت کے مقام کی وجہ سے آپ نے فرمایا درمیان میں اور کوئی نہیں بولا. اگر اس نے بولنا تھا تو پہلے بولتا، جب آپ نے خطاب فرمایا تھا یا ایھا الملأ. انسان نہیں بولے تو جن بولا ہے نا، حالانکہ وہ مخاطب ہی نہیں تھا. اگر کوئی اور بندہ ہوتا
تو وہ پہلے بولتا، وہ نہیں بولا تو جن بولا ہے. اب جن جب بولا ہے میں یہ کروں گا، تو جن کا مخاطب کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام. پہلے ان کا مکالمہ تو ختم ہوتا نا، سلیمان علیہ السلام کا جواب تو مل جاتا نا، پھر کوئی تیسرا بندہ مداخلت کرتا. ابھی تو مکالمہ ہی دونوں کا چل رہا ہے. اس نے سلیمان علیہ السلام کو کہا قال انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. تو اس کے یس اور نو ابھی بولنا تھا نا. سلیمان علیہ السلام نے کہنا تھا نہیں تو رہنے دے یا تو جا. مکالمہ تو دونوں کا چل رہا تھا، تیسرا بندہ درمیان میں کیسے بول سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے جواب دیے بغیر سلیمان علیہ السلام نے کہا ان کے پاس وہ کتاب تھی جیسے قرآن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر اللہ چاہتا تو یہ وہ قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے، فاصلے طے کیے جا سکتے، مردوں سے بات کی جا سکتی، لیکن اللہ نے یہ سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی. اس لیے وہ لکھ کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا. بل للہ الامر جمیعا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس جن کو جواب دیا، چونکہ اس نے خطاب آپ کو کیا تھا، درمیان میں کسی اور کا بولنا بھی بے ادبی تھی. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. علامہ محمد متولی الشعراوی رحمہ اللہ شیخ التفسیر، میں اکثر و بیشتر انہی کی تفسیر جو ہے وہ کوٹ کرتا ہوں، اور ملحدین کا علاج بھی انہی کے پاس ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے حالت جلال میں اسے کہا کہ انا آتیک بہ ایھا الجنی. اب ابلیس کی اولاد، تو تعلی کر رہا ہے میرے دربار میں کہ تو بڑا قوی ہے اور تو امین ہے. میں اسے لاتا ہوں اس سے پہلے کہ تیری نظر تیری طرف پلٹے، یعنی پلک، نظر بند جب ہوتی ہے پلک چپکتے ہیں اب تو بند ہوتی ہے پھر پلٹ کے آتی ہے. اس سے پہلے کہ تو پلک چھپکے میں تمہیں لا کے دکھاتا ہوں. تم نے کیا سمجھا کہ میں مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ کر رہا ہوں؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. آپ نے یہ کہا اور وہ تخت دربار میں موجود تھا. اللہ نے عزت رکھ لی. آپ نے تو جلال میں کہا، ہاتھ میں تو اللہ کے ہے نا. آپ نے جلال میں کہا، اللہ نے آپ کی عزت رکھ لی اور وہ سامنے. فلما رآہ مستقرا عنده، ہم نے اس کو اپنے سامنے مستقر دیکھا، پڑا ہوا دیکھا. قال ھذا من فضل ربی، یہ میری طاقت نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس احسان پر، اس انعام پر، اس عزت افزائی پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور اگر کوئی ناشکری کرتا تو میرا رب ہر ایک سے غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے اور کریم ہے. یہ ہے چیز جسے بناتے ہیں کہ جی وہ اس کے دربار میں جو ہے وہ اس کا وزیر اعظم تھا اور وہ سندھی تھا اور آصف بن برخیا تھا، اور پھر اس سے آگے یہ پھر ایسے بھی تو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی. یہاں سے پھر یہ اپنا بزنس چلاتے ہیں. وہ وزیر اعظم صاحب پہلے سوئے ہوئے تھے، جب خطاب کیا تھا ان سے سلیمان علیہ السلام نے، سارے کچھ دیر چپ رہے ہوں گے تو وہ جن بولا ہے نا. نہ کوئی آصف برخیا تھا، وہ خود تھے، صاحب کتاب تھے، وہی شکر ادا کر رہے ہیں. یعنی آپ اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ نبی تو کس طرح فرما رہے، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا تھا، یہ اس کا فضل ہے، لیبلون، تاکہ مجھے آزمائے. اور وہ جس کے آصف بن برخیا، کیا خیال ہے آپ کا، وہ اکڑ کے وہ ساؤتھ انڈین فلموں کے ہیرو کی طرح پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شکر نہیں کرتا. وہ خدا ہے، اس نے اپنی طاقت سے یہ کیا ہے.
وہ تو سین میں ہی کوئی نہیں ہے. سین میں وہ ہیں جو ترانہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا اور اللہ سے اور کہہ رہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم. تو یہ ہے اصل حقیقت اس واقعے کی. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں ویڈیو میں کلپ میں اس کو بیان کر دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.